دوستوں ایک حقیقت آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، شاید یہ حقیقت جو ہے وہ میرے لیے عذاب بنے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں ڈرتا اللہ کی ذات سے ہوں، اور جب اللہ کی طرف سے میرے دن گنے جائیں گے تو مجھے زندگی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کئی لوگ لاپتہ ہیں، کئی لوگوں کو مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ اگر میں انہی افراد میں شامل ہو جاؤں تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ یقیناً اگر کوئی بندہ راہ پر آ جائے تو ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریس بڑے نے فرمائش کی تھی سردار علی گوہر مہر سے کہ آپ ہمیں زمین دیں۔ کہا گھوٹکی میں 4000 ایکڑ زمین دے۔ تو سردار علی گوہر مہر نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی میں آیا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، میں آپ کو زمین نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بڑے ریس نے پیغام دیا چیف سردار محمد بخش خان مہر کو کہ آپ ہمیں زمین دے دیں، جس کی اس نے حامی بھر لی، اور اس کو کہا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ، چیف منسٹر سندھ نامینیٹ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کے چیف منسٹر سبھی کو بڑا ریس کہتا ہے، کبھی ناصر شاہ کو کہتا ہے کہ تم وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ایک شخص کی میں بات کروں گا، اس سے کافی عرصہ انہوں نے لولی پاپ دیا تھا کہ میں تمہیں چیف منسٹر بناؤں گا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان سے بڑا جو ہے وہ کھلواڑ کیا گیا، میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر کہا شادیلی نام میمن کو کہ تمہیں چیف منسٹر سندھ بنا رہا ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ پھر کئی ایسے لوگ آئے، سردار محمد بخش مہر کی زمینوں پر بڑے ریس کی آنکھیں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ گھوٹکی میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو یو اے کے شیخ، دبئی کے شیخ وہاں پر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ یارانی ہے کن کی؟ مہر سرداروں کی دعوتوں پر جو ہے وہ دبئی کے شیخ آتے ہیں۔ تو یہ بڑے ریس کو جو ہے وہ کلک ہوتا ہے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے مہر سرداروں کی، جو ان کا ٹھٹ باٹ ہے، جو ان کی رسائی ہے عرب سرداروں شیخوں پر، ان سردار مہروں کی، تو وہ کیسے ختم کی جائے۔ تو ان کے جو ایڈوائزر تھے ہمارے ریس کے، تو ان ریس کے ایڈوائزروں نے انہیں ایڈوائز دیا کہ جناب آپ ایسا کریں، یہاں پر زمین لے لیں، اور زمین لینے کے بعد یہ عرب شکاری ویسے بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، پھر مہروں کے پاس یہ نہیں جائیں گے۔ تو جس پر سردار علی گوہر مہر نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اپنے کزن جو اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں اور مختلف محکموں کے ان کے پاس قلمدان ہیں، اور انہی کی سارا کچھ ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے اندر چل رہا ہے، وہ جو ہے وہ سیاہ و سفید کا مالک اسے بنا دیا گیا ہے اس لالچ پر کہ وہ ہمیں 4000 ایکڑ زمین دے گا۔ جب 4000 ایکڑ زمین ان سے چلی جائے گی تو اس کے بعد سردار مہر محمد بخش خان مہر کو وزارت بھی ان سے چھینی جائے گی، اور یقیناً وہ ایسے ہی ایم پی اے رہیں گے۔ تو یہ ایک گیم کھیلی جا رہی ہے، اور دوسری بڑی گیم جو کھیلی جا رہی ہے سردار علی گوہر مہر سے، وہ یہ ہے کہ دھارےجوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ دھارےجوں کو تیار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ آپ مقابلہ کریں گے سردار علی گوہر خان مہر کا آنے والے الیکشن میں۔ سردار علی گوہر خان مہر کے خلاف جو ہے وہ دھارےجا ہی نہیں، بلکہ گھوٹا سردار جو ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں علی نواز، ان کو بھی کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ ان سے جو ہے وہ بغل گیر ہے، اس سے جو ہے وہ واپس جو ہے پیپلز پارٹی میں لایا جائے، سردار علی گوہر سے چھین کر، تو ان کی کیمپ سے چھین کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ لنڈ سرداروں کو بھی پیغام کیا ہے کہ آپ اگر کل کو کوئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یعنی سردار علی گوہر مہر کی طرف نہیں جائیں گے۔ پتافیوں کو بھی تیار کیا گیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ان سے حساب لیا جائے گا، جس طرح آپ کو انہوں نے شکست جو ہے وہ دلوائی ہے اسی سلسلے میں۔ تو دوسری جانب جو ہے وہ جتنے بھی اپوننٹ ہیں مہروں کے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے گھر میں خود لڑوائی جا رہی ہے، اور اس کے گھر میں اتنے جو ہے وہ اختلافات دوبارہ سے کروائے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں، جس سے کافی جو ہے وہ بڑا تاثر دیا جا رہا ہے کہ آخر یہ معاملہ کہاں تھمے گا۔ لیکن یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ پارٹی شروع ہوئی ہے، اور ابھی پارٹی شروع کی گئی ہے، نہ جانے یہ پارٹی کب اور کہاں ختم ہوگی۔ زمین تو ریس کسی صورت میں لے لے گا، کیونکہ کھپے کا نعرہ جب اس نے لگایا ہے تو کھپے ہی کھپے، کسی صورت میں وہ پیچھے نہیں ہٹے اور کھپے۔ تو زمین تو وہ اس کو دے دے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں کھڑے رہیں گے، اس بات کا علم یا تو مہر سردار جانتے ہیں یا ریس بڑا جانتا ہے۔